تلخیص خلاصہ 12ویں جماعت قحط الرجال حوالہ یہ مضمون مصنف مختار مسعود کا تصنیف کردہ ہے جو 1926 میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 2017 میں ہوئی۔ ان کی تصانیف میں سفر نصیب، لوح ایام، آواز دوست شامل ہیں۔ خلاصہ: مصنف مختار مسعود اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ جب انسان غذا کی کمی اور بھوک سے مرنے لگیں تو قحط پڑنا کہتے ہیں، لیکن جب انسانوں کا ہجوم اعلیٰ صفات سے خالی ہو اور معاشرے میں بے حسی لاپرواہ بن کر آنکھیں بند کر لے تو قیامت کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ یہ دوسرا بڑا قحط ہے جس میں بہترین اور اچھے لوگوں کا نہ ہونا ہے۔ ایسے لوگ جو دوسروں کو مصیبت اور تکلیف میں دیکھ کر خوشی محسوس کرنے لگیں تو ایسے انسانوں کی زندگی موت سے بدتر ہے۔ اس سے معاشرے میں قحط الرجال کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی نیک لوگوں کا کم ہو جانا۔ ایسے انسان کیڑے مکوڑوں سے بھی گئے گزرے ہیں جو زندگی بے حسی اور بے مصرف گزار دیں۔ معاشرے میں نیک باشعور لوگوں کا کم ہو جانا غذا کی کمی سے مرنے سے زیادہ برا ہے۔ 1938 میں 5ویں جماعت کے طالب علم کے والد ایک چیلی مہمان کو چائے پر بلایا تو والد صاحب نے ان سے آٹوگراف لینے کا کہا۔ مصنف نے بازار سے نیلے رنگ کی چھوٹی سی آٹوگراف بک خریدی تو چینی مہمان نے اپنی زبان میں جو تحریر لکھی وہ اوپر سے نیچے کی جانب آتی تھی، تو اسے محسوس ہوا کہ اللہ کا کلام بھی اسی طرح اوپر سے نیچے کی جانب اتارا گیا ہے۔ پھر والد صاحب نے مشورہ دیا کہ مشہور مفکرین کی کتابیں پڑھو، مثلاً کارلائل، سعدی شمول وغیرہ۔ بچے کو اسکول سے انعام میں ایک کہانی کی کتاب ملی تھی، بہادر لڑکا نے سردیوں کی شام میں سمندری پشتے کے شگاف پر ساری رات ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہا کہ بستی کے لوگ ڈوب نہ جائیں، اور وہ صبح اکڑ کر مر گیا۔ اس کہانی سے مصنف نے بہادری اور قربانی کا سبق سیکھا۔ اچھے لوگوں کی تلاش میں اس کی ڈائری کے ورق خالی رہ گئے، کیونکہ شیخ صاحب کی بلی بھی لوگوں کو ان کی خصلت اور عادتوں سے پہچان لیتی تھی۔ اگر اللہ والا یا پرخلوص اور نیک بندہ آتا تو وہ ادب سے بیٹھی رہتی، اور اگر کوئی فضول اور بیکار اخلاق سے عاری شخص آتا تو وہ اٹھ کر چلی جاتی۔ مطلب وہ نیک اور اچھے لوگوں کو پہچان لیتی تھی۔ تو مصنف کو بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس کا دل اور دماغ بھی ایسے اچھے لوگوں کو پہچان کر ہی ان سے آٹوگراف لینے کے لیے جیب سے ڈائری نکالے، ورنہ نہیں۔